فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہاں بھی یہی ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءہ میں اللہ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں برداشت. حضرت بلال حبشی ایمان لاتے ہیں, ان کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو اوجھڑی لا کے رکھ دی جاتی ہے. کتنا برداشت, اپنے ساتھیوں کی شہادتیں دیکھ رہے ہیں. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, اللہ سے مدد کیوں طلب نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف سے تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے تھے بیت اللہ کی چھاؤں میں. خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے. تنگ آ گئے نا پریشانی سے. ان کا جو مالک تھا ان کو گرم کوئلوں پہ لٹاتا تھا, گرم کوئلوں پہ. تصور تو کرو کیسی آزمائش. اور آج ہم ذرا سی آزمائش برداشت نہیں کرتے دین کے لیے. ہم چاہتے ہیں دین پہ چلیں گے جب بیوی بھی خوش رہے, ابا بھی خوش رہے, اماں بھی خوش رہے, بچے بھی خوش رہے, اور تنخواہ بھی پوری ملتی رہے, اور محلے میں عزت بھی ہوتی رہے. پھر اگر تھوڑا بہت دین فالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. جہاں تھوڑی سی آزمائش آئے تو دین گیا, بولو, وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے سارا دن. تو خباب ابن ارت آئے, یا رسول اللہ کیا حال ہو گیا تھا کمر کا. حضرت عمر نے جب آپ کی کمر دیکھی نا اپنے دور خلافت میں, حضرت عمر بڑا خیال کرتے تھے کہ جن لوگوں نے اسلام کے شروع میں قربانیاں دی ہیں نا ان کو بہت عزت دیتے تھے حضرت عمر, اور ان کا وظیفہ بیت المال سے زیادہ باندھا تھا. فرق یہ کیا تھا جو پہلے ایمان لایا اس کا وظیفہ زیادہ. حالانکہ بعض عرب سردار تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, نہیں کہا کہ تم بعد میں ایمان لائے ہو تو جو پہلے لائے ہیں ان کو زیادہ. اور اہل بیت کا حضرت عمر نے خصوصی خیال کیا کہ جس کی نبی سے رشتہ داری ہے اس کا خیال دوسروں سے زیادہ. تو آج اہل بیت کے عاشقین سب سے زیادہ برا کس کو کہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کو. پتہ یہ چلا کہ یہ عشق کا دعویٰ سچا نہیں ہے. اگر آپ اہل بیت سے حقیقت میں محبت کرتے ہو تو آپ کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنی پڑے گی, کیونکہ جتنے بھی اہل بیت تھے سارے ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے. میرا اس پر ایک بیان ہے جو درسقرآن.com سے شائع ہوا, حضرت حسن اور حضرت حسین کی سیرت پر بیان ہوا تھا وہ. تو اس میں بتایا تھا کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی حضرت ابو بکر اور عمر سے کتنے اچھے تعلقات اور ان دونوں کے حضرت حسن و حسین سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو یہ ایک ایسا بنا کے پیش کیا جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو حضرت عمر اہل بیت کا خیال کرتے, اور خباب ابن ارت کی جب کمر دیکھی انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ایسی کمر میں نے کسی کے نہیں دیکھی. بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے میدان جہاد میں اتنے زخم کھائے ہیں کہ ان کی کمر میں کھڈے پڑے ہوئے تھے. عروہ بن عبداللہ ابن زبیر, حضرت زبیر ابن عوام نبی کے پھوپھیزاد بھائی اور 10 مبشرہ میں سے جن کو جنت میں دنیا میں جنت کی بشارت تھی, یہ جو تھے اب ظاہر ہے جنگیں لڑی ہیں مسلمانوں نے, تو ان کی اتنی جنگیں لڑی ہیں, اتنے زخم لگے ہیں ان کے تلوار میں, ان کی کمر میں. عبداللہ ابن زبیر ابن عوام کے بیٹے, زبیر ابن عوام بھی شہید ہوئے تھے, وہ بھی بڑے مجاہد تھے, اور ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر. تو وہ بھی اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ ان کے بیٹے عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی کمر میں کھڈے جو پڑے ہوئے تھے نا ان میں انگلیاں ڈال کے کھیلتا تھا میں, اتنے بڑے بڑے زخم تھے, کھڈے تھے. تو یہ جو اسلام کی بقا ہوئی ہے نا یہ جلیبیاں کھا کے, بولو بھائی, نہیں ہوئی ہے. اس کے لیے اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت صبر, قرآن میں بھی آیتیں آئیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, چشم پوشی سے کام لو, برداشت کرو, صبر کرو. اوجڑی لا کے رکھی جا رہی ہے کمر مبارک پر اور حکم دیا صبر 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 صبر. 13 سال ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ساتھیوں کو صبر کے علاوہ کسی اور چیز کی تلقین نہیں کی. یہ میں پس منظر بتا رہا ہوں نا, پھر یہ سمجھ میں آئیں گی آیتیں.
تو خباب ابن ارت آئے، یا رسول اللہ، اللہ سے مدد طلب کریں، ہم پریشان ہو گئے ہیں، کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ ستایا گیا ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ اور فرمایا اللہ کی مدد ایسی آئے گی کہ صنعاء سے حضر موت تک کوئی عورت زیور سے آراستہ ہو کر چلے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا گا، ایسا امن قائم ہونے والا ہے۔ وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِي، اور ایسا زمین پہ امن قائم ہوگا کہ چرواہے کو بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا کہ وہ اس کی بکریوں کو کھا جائے، جانوروں میں بھی اللہ ایسے رحم ڈال دیں گے۔ تو وہی ہوا پھر مکہ سے جب آپ نے ہجرت کی ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو معاشی لحاظ سے حالت خراب، تو پھر چونکہ مکہ والوں سے کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں، یہ میں تھوڑی سی ہسٹری بتا رہا ہوں نا جہاد کی، اسلام میں جہاد کی ہسٹری کیا ہے۔ تو مکہ والوں سے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ تھا نہیں، بلکہ مکہ والوں نے نبی کے قتل کا پروگرام بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تمام امانتیں سپرد کی حضرت علی کو۔ دیکھو کیسا امانت سکھائی ہے کہ آپ جس دشمن قوم سے جو آپ کے قتل کے در پہ ہے، اس قوم کی بھی امانت میں خیانت۔ بتاؤ آج مسلمان معاملات میں ایسے ہیں، آج تو کہتے ہیں یار یہ میرا لگتا کیا ہے، کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا، ادھر سے بھی کھا جا۔ یہ وہ چیز ہے جو آج بعض غیر مسلموں میں آپ کو ملتی ہے۔ تو مسلمان تو اس سے بھی زیادہ امانت میں ہوشیار ہونا چاہیے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے، چاہے دشمنی ہے جو بھی ہے، ایگریمنٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹا دی اپنے بستر پہ اور امانتیں دے دی اور خود تشریف لے گئے۔ اور وہ قتل کے در پہ تھے کہ بھائی روز روز کی چک چک سے بہتر ہے ایک دفعہ سارے قبائل مل کے قتل کر دو۔ سارے قبائل مل کے قتل کریں گے تو کیس کسی ایک قبیلے پہ نہیں بنے گا نا۔ بھائی عرب میں رشتہ داریاں بڑی مضبوط ہوتی تھیں، تو یہ قتل اس لیے نہیں کر پا رہے تھے اب تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو آپ کا قبیلہ اگرچہ مشرک ہے مگر وہ اپنے خاندان کا قتل برداشت نہیں کرے گا، اٹھ کھڑا ہوگا۔ جن قوموں میں ایسی غیرت ہوتی ہے ان میں قتل و غارت کم۔ آج بھائی پٹتا ہے، دوسرا بھائی کہتا ہے چھوڑ تیرا مسئلہ ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کچھ ہلتے ہی نہیں ہے یار۔ ایک بھائی پٹ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے چلو یار آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، ہوئے میں نے تجھے کہا تھا نا پٹے گا، بس بھائی تمہارا بھائی ہے۔ پہلے زمانے میں بھائی کی کثرت جو ہے نا، خاندان میں مردوں کی کثرت، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، اس سے انسان مضبوط ہوتا تھا۔ آج مضبوط کیونکہ ساتھ ہی نہیں دیتے، ہر آدمی اپنے اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو عرب ڈرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ان کے رشتہ دار ان پر ایمان تو نہیں لے کر آئے مگر قریشی ہیں، اپنے خاندان کے فرد کا قتل برداشت نہیں کریں گے تو قریشی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو صرف قوم اور یعنی قومیت کی بنیاد پہ بھی وہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اب سوچا انہوں نے کہ ساری قومیں، ہر قبیلہ مل کے جب قتل کرے گا تو کس کس سے لڑیں گے بھائی؟ تو سب نے مل کے معاہدہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ پھر وہ لمبا واقعہ ہے، مدینہ پہنچ کے آپ کا بڑا زبردست، کیونکہ وہاں سب لوگ ایمان لے آئے تھے، بڑا زبردست استقبال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ نے، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کیا کہ مکہ پہ جا کے چڑھائی کر دی، کیونکہ بھائی افرادی قوت نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، بھائی جو موقع مل رہا ہے وہ کام تو کریں۔ تو صحابہ کو حکم دیا، کیا کریں گے بھائی؟ شبخون ماریں گے، ایک حملہ کریں گے اور وہ لے کے نکل لیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب بدر کے مقام پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے یہ جو ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے، مخبری ہو گئی کہ مسلمان 313 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ اب جب مخبری ہوئی ہے تو وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گئے، جس کی مسلمانوں کو توقع نہیں تھی، اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ آئے۔ تبھی اس جنگ میں بہت سے صحابہ شریک نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی جنگ تو ہو نہیں، ایک تو چھوٹی سی کاروائی ہو رہی ہے۔ لیکن 313 جب آئے تو 313 کو اللہ نے لڑوا دیا، کس سے؟ 1000 لوگوں سے۔ 313 کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں،
2-4 گھوڑے, چھوڑا سا اسلحہ, اور ادھر 1000 کا لشکر. اب مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو آ گئے تھے نا, وہ تو سر پہ پہنچ چکے تھے. اب مسلمان پریشان. پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھایا میدان جنگ میں, اور سجدے میں جا کے آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اسباب کی دنیا میں تو شکستی ہے, لیکن اگر یہ شہید ہو گئے لن تعبد, اے اللہ پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. یہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں کہاں سے کہاں, اے اللہ قیامت تک تیری عبادت نہیں, کیونکہ نبی کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری صحابہ ہیں, اس کے بعد نہ کوئی صحابی بنے گا اور نہ کوئی پیغمبر. اگر یہی میدان جنگ میں شہید ہو گئے تو اللہ میری تو 13-14 سال کی کمائی ہے, یہ 15 سال کی, یہ اگر قتل ہو گئے تو پھر تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو اللہ کو ان چیزوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اور بالآخر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے, قرآن میں آتا ہے, اور لڑائی ہوئی ہے, اور اللہ نے ان 313 کو 1000 پر غلبہ. بڑے بڑے افراد ان کے مارے گئے, کچھ قید ہو گئے, اور بڑے بڑے سردار قید ہو گئے. تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار, آپ کے چچا زاد, بڑے بڑے عرب. وہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی, یہ سورت کا خلاصہ رہ جائے گا. پہلی جنگ ہوئی ہے اسلام میں, اس میں پہل کس نے کی؟ مشرکین مکہ نے. باقاعدہ جنگ بنا دیا اس کو. جب فتح ہوئی ہے تو بہت سے صحابہ جو اس جنگ میں, کیونکہ ان کے لوگوں کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی قرآن میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں لوگ تھے ان کے اللہ نے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے, لیکن پھر بھی وہ گناہوں سے بچتے تھے. تو اس کے بعد پھر غزوہ احد, پھر کچھ دن بیٹھے ہیں تو ادھر سے پھر کیا شروع. وہ تو مشرکین مکہ گئے, انہوں نے بولا یہ تو بھائی ہمارا بڑا نقصان ہو گیا, یہ کمزور ہو کے ہم پر غالب آ گئے تو اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو خالد ابن ولید جو اس وقت غیر مسلم تھے, اور ابو سفیان وہ بھی غیر مسلم تھے, یہ ان دونوں کی قیادت میں لشکر چلا ہے, اور بہت بڑی تعداد لے کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا. یہ حملے میں بھی پہل کس نے کی ہے؟ نبی نے پہل کیوں نہیں کی؟ اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی. آپ نے فوکس کس کو کیا؟ دعوت دعوت دعوت. یہاں تک کہ جو قریب میں یہودی قبائل تھے جن سے خطرہ تھا, ان سے بھی آپ نے کیا کیا؟ سلو کی, کہ نہ ہم تمہیں کچھ کہیں گے اور نہ تم ہمارے خلاف دشمن کا ساتھ دو گے, تاکہ امن ہو. اسلام میں لڑائی کی تمنا نہیں ہے. نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن سے ملاقات کی تمنا مت کرو. فَإِذَا لَقِيتُمْ, لیکن اگر ملاقات ہو جائے, فَاصْبِرُوا, تو صبر سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, اس لیے کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر غزوہ احد ہوئی. اس میں مشورہ ہوا, بڑی لمبی وہ اس کی وہ تاریخ ہے, مختصر بتا رہا ہوں. صحابہ کرام کو پہلی دفعہ میں تو فتح ہو گئی, مگر ایک حکم کی عدولی کی وجہ سے ایک جگہ وہ چھوڑ دی, تو وہاں سے دشمن نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا, اور پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی قتل ہوئے تھے, اس کے بدلے میں ادھر بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہو گئے, اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. بہت نقصان ہوا. لیکن مشرکین جو چاہتے تھے نا, جو ہدف تھا, وہ ہدف بھی پورا نہیں ہوا, کیونکہ یہ شکست کھانے کے باوجود پھر انہوں نے ہمت کی اور دوبارہ لڑائی کے لیے تیار. تو جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں, تو وہ لوگ ان کے حوصلے کو دیکھ کر ڈر گئے کہ یار یہ تو اتنا کچھ ہو کے بھی لڑنے والے ہیں. تو پھر وہ نکل لیے وہاں سے. انہوں نے کہا عافیت اسی میں ہے کہ بس جو جیت گئے نا, بدلہ لے لیا نا, بس پتلی گلی سے, پتلی گلی ہر دور میں رہی ہے, صحیح ہے نا, اور پتلی گلی رکھنی چاہیے, یاد رکھو. تو وہ پتلی گلی سے نکل لی. اب اس پر منافقین نے بڑا شور مچایا. جو جہاد اس لڑائی میں نہیں گئے تھے انہوں نے تو ویسی خوشیاں منائی غزوہ احد میں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے موت کو دعوت دے رہے ہو, اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہ تھوڑے سے لوگ لڑنے جا رہے ہیں. وہ اسی وقت سے پروپیگنڈا کرنا شروع. اس کی وجہ سے بہت سے جو نیک ایمان والے لوگ ہیں وہ بھی پروپیگنڈے میں آ کے
انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی نہیں جاتے, کیونکہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا, کانا پھوسی کرنے والے, وہ تجھے پتہ ہے کیوں جا, خیریت تو ہے, ابے یہ مروانے والے لوگ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اچھی دعوت چلتی ہے نا, اس قسم کے شر پسند ہمیشہ ہوتے ہیں. تو وہ ایسی باتیں کرنے لگے, ابے یہ تو جنگ تھوڑی, لو نعلم قتالا, یہ جنگ ہوتی تو ہم اس میں جاتے, یہ جنگ تھوڑی ہے, تو خودکشی ہے بھائی. تھا بھی تو مدینہ کے اندر رہ کے ڈیفینس کر لیتے, باہر جا کے لڑنا, ہم کمزور ہیں, یہ تو خودکشی. ایسی ایسی باتیں کی کہ ایک صحابہ کی ایک جماعت جو مومن تھی, ان کا بھی ارادہ ہو گیا کہ بھائی واپس چلو. لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں کو تھاما اور ان کو پھر اللہ نے جنگ میں جانے کی توفیق دی, جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان پر شیطان کو غالب نہیں آنے دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ منافقین خوشی سے بغلے بنانے لگے اور کہنے لگے, دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, اچھا ہم بھی بچ گئے, اور یہ لوگ جو گئے ہیں شہید ہو گئے اور نقصان ہو گیا, زخمی ہو گئے. تو اس پہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, یہ جو شہید ہو گئے ہیں نا, یہ تم سے بہتر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو جو اللہ نے مقام اور درجات دیے ہیں, اور پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ, مرو گے تم بھی. اور آج مر گئے کہ نہیں مر گئے, کتنے دن زندہ رہ لیے. اور اللہ نے فرمایا ایمان والو, یہ نہ کہا کرو کہ اگر وہ نہ جاتا تو یوں ہو جاتا. اللہ موت دیتا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے. اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے تو یہ موت بستر کی موت سے 1000 گنا بہتر ہے. تو اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی اگر چھپ جاؤ نا, تو جن کی مقدر میں موت ہے, موت ان کو لا کے پچھاڑے گی. تو اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, بستر پہ بھی موت آئے گی, اور میدان جنگ میں اللہ بچانے والا ہوگا تو وہاں بھی بچ جائے گا.